یکم محرم الحرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ جبل استقامت اور رسول اللہ کے دین کا بہت بڑا سپاہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جناب عمر کا نام صرف کام نہیں، حضرت عمر کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے. حضرت عمر کا نام کفر کے ایوانوں میں، جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں جب حضرت عمر کا نام بھی لیا جائے تو بھائی ایمان کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر معمولی شخص نہیں، معمولی آدمی نہیں. کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں، ان جیسا دوسرا پیدا ہوتا ہی نہیں، دوسرا ان طرح کا پیدا ہوتا ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ. سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے. یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا، کہا اے اللہ یہ مجھے دے دے. اللہ سے مانگ کے لیا ہے. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں. کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں. مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے. مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں. حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہے. اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب. اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور کیسے دعا مانگی؟ اور یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے. حضور نے مانگ کے لیا. میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں، سارا دن جناب عمر کی باتیں، سارا دن. اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے. ہمارے ہاں منایا ہی نہیں جاتا. بابے اللہ کی تا ساؤن پادروں اسو کتا تے منڈے جنوری فروری. تو اسلامی سال بھی گیا اور وہ تاریخیں بھی ساری گئیں. یکم محرم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن. یہ شہادت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گورنمنٹ چھٹی کرتی پھرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں. الیکشن ہو گیا تو چھٹی، فلاں جگہ پہ تھوڑا سا کسی نے خبر دے دی کہ کوئی پریشانی ہے تو چھٹی، فلاں جگہ یہ ہو گیا تو چھٹی. ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو. اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کرو جناب عمر کے دن. اور ملت کے جوانوں کو بتاؤ کہ اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کے گئے ہیں. عزت اور وقار کی زندگی. جمہوریت حضرت عمر سے سیکھنی پڑے گی، حکومت کرنے کے طریقے حضرت عمر سے. رعایا کو سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے اور امیر کس طرح کے ہوتے ہیں. یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں، انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران. میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا، ترتیب دیا. ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے. حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ، اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا، اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا.
عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی. وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا, میں عمر کو بلاتا ہوں, اس کے سامنے دوبارہ سنانا. اس کے سامنے فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو, آ کے بیٹھے. خواب شروع ہوا. کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. دوسرا آپ خلیفہ بنے گے. جناب عمر کہنے لگے چپ کر, ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے, چپ کر, خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو, مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے, اسے کہنے دو, کہنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی. حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے, میں نے خواب دیکھی ہے. نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں, شہید تو دلیر, جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں شہید تو دلیر. میں تو کاہل سا آدمی ہوں, سست آدمی ہوں, میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا. تو یہ خواب تو نے جو ٹھیک دیکھا ہے نا, پھر سے دیکھنا. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر, انکساری نہ کر, تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے. افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا, اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا, اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا. اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا, تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ. میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا, فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی. 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہے حضرت عمر کی. اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے. میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو. عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے, جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے. حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے, عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے. یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے. ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے, کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا. اونٹ چرا, اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی, اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی. اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا, میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا, 10 اونٹ تھے, میری ڈیوٹی ہوتی تھی, سنبھالے نہیں جاتے تھے, ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا. ساری زندگی عمر حج کرنے گئے, ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا, رونے لگے. لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہاں میں اونٹ چراتا تھا, 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. دیکھو رسول اللہ کی شان, آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے.